مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا برداشت نہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اسی بات کی وصیت فرمائی تھی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ قبر یا بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا بالاتفاق سب کے نزدیک شرک اور بدترین گناہ ہے۔ یہاں ہم بریلوی مکتب فکر کے بانی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ ذکر کرتے ہیں۔ قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وثنا يعبد بعدی ای لا تعظموه تعظیم غیرکم لأوثانهم بالسجود له او نحوه فإن ذلك کبیرة بل کفر بشرطه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے مزار اقدس کو پرستش کا بت نہ بنانا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی تعظیم سجدے یا اس کے مثل سے نہ کرنا، جیسے تمہارے اغیار اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، کہ سجدہ ضرور کا گناہ ہے، بلکہ نیت عبادت ہو تو کفر ہے۔ والعیاذ باللہ۔ لا يقبل الارض فإنه أي كل واحد بدعة غير مستحسنة۔ زیارت کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ اس سے چمٹے، نہ طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین چومے، کہ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں۔ اسی بات کو پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آپ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی موجودہ دور کے بریلوی مکتبہ فکر کے جید علماء کا فتویٰ بھی ہے، جن میں مفتی محمد منیب الرحمان، ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی، علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی، مفتی محمد خان قادری، علامہ محمد مقصود احمد قادری، مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادری، مولانا خادم حسین رضوی، مولانا صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی اور مولانا محمد اشرف آصف جلالی شامل ہیں۔ ہمارے مذہب و مسلک کا بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم ایسے امور کے خلاف جہاد کریں جن کی ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اگر کوئی جاہل کسی مزار شریف پر حاضری کے وقت سجدہ یا طواف کی شکل بنائے، کسی مزار کے احاطہ یا کسی جگہ میں آگ جلا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، کسی مزار شریف پر عورتیں بے پردہ حاضری کے لیے جائیں یا بے پردہ عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو، کسی مزار شریف کے احاطہ یا قرب و جوار میں بھنگیوں چرسیوں نے ڈیرے جما رکھے ہوں، کسی مزار شریف پر کوئی نام نہاد پیر یا کوئی عاقبت نا اندیش واعظ
اسلامی تعلیمات اور سنی عقائد کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے بدعقیدگی یا بدعملی پھیلانے کی کوشش کرتا ہو، یا اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی غیر شرعی حرکات پائے جائیں، ہم سب کا مشترکہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور انہیں آہنی ہاتھوں سے روکیں۔ ان معروضات اور گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اور شریعت کی پابندی کرنے والے شرک کی ان علامات، مظاہر، مماثلتوں اور اظہار کو نہ صرف ناپسند کرتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام، ناجائز، ظلم، گمراہی اور بے عقلی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن، الہامی کتابوں، احادیث اور امت کے معتبر علماء کے واضح موقف کے باوجود ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مظاہرہ ضرور نظر آ جاتا ہے جو اپنی مماثلت میں شرکیہ اعمال کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم اس مغالطے کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو علماء قرآن مجید کے الفاظ من دون اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، حالانکہ من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی راہ میں حائل ہو۔ اس کے بارے میں پیر آف گولڈا شریف اپنی کتاب اعانت و استعانت میں فرماتے ہیں، جن حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جن آیات میں اصنام کو خطاب کیا گیا ان آیات کو انبیاء یا اولیاء پر منطبق کرنا نہ صرف جہالت ہے بلکہ تحریف قرآنی ہے، وہ ہماری تحقیق بھی ذہن نشین کر لیں کہ غیر اللہ، من دون اللہ، شریک اور انداد کے الفاظ قرآن میں جہاں بھی آئے ہیں ان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہو اور جو وصول اللہ میں رکاوٹ بنتی ہو۔ اگر اصنام رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان الفاظ سے مراد اصنام ہوں گے، اور اگر انسان بن رہے ہوں تو انسان مراد ہوں گے۔ اگر کوئی عالم یا شیخ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ یصدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا، پس ایسا شخص غیر اللہ، من دون اللہ، شریک اور انداد کے الفاظ کا مصداق ٹھہرے گا، جس کے بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اس نے بہتان باندھا اللہ پر۔ کچھ ایسے ہی مناظر پر مبنی رپورٹ سما ٹی وی نے 17 جون 2010 کو اپنے پروگرام میں پیش کی، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عالم اسلام میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا آغاز کب ہوا، اس کی کوئی حتمی تاریخ تو موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا عند اللہ محبوب عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے زیارت قبور کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے، جبکہ مدفن کے لیے مغفرت کی دعا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا بھی مقصود ہے۔ پاک و ہند کے مزارات کا رخ کریں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تو نظر آتا ہے، لیکن کہ جمع غفیر فاتحہ خوانی کے مقاصد کو بھول کر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ مقامات مقدسہ پر اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا سدباب ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زیارت قبور کے لیے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اولیاء کرام کی قبور اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ نے کہا ہے مانگو، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے چاہیے، نہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ یعنی آپ جاؤ گی کہیں بھی، آپ کا سورس ہوگا تو میرے لیے وہ کام جلدی ہو جائے گا بنسبت جو کام میرے لیے 1 ہفتہ یا پینڈنگ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کا ریفرنس لے کے جاؤں گی، اس لیے یہ ہمارے لیے ریفرنس ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، جہاں پہ ہم ان کے تھرو مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں پر آتی ہوں اولاد کی خاطر۔